بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحدین خود کو سب سے بڑا عقلمند سمجھتے ہیں، لیکن میڈیا پہ بیٹھ کر وہ اکثر بونگی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ایک ملحد کہتا ہے کہ بچپن میں ہمارے گھر میں صبح ناشتے میں جب انڈے ابالے جاتے تھے تو لڑکوں کو ایک انڈا دیا جاتا تھا اور میری بہنوں کو آدھا آدھا انڈا دیا جاتا تھا، تو یہ امتیازی سلوک میری اسلام سے دوری کی وجہ بنا۔ بیوقوف آدمی، اسلام نے کہاں کہا ہے کہ ایک انڈا کھاؤ یا آدھا انڈا کھاؤ؟ امتیازی سلوک آپ کے والدین کرتے ہیں، ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس میں اسلام کا کیا کردار ہے؟ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں حلالہ کی وجہ سے اسلام سے دور ہوا ہوں کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ اسلام میں حلالہ کا تصور اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو عرب معاشرے میں لوگوں نے نکاح کو مذاق بنایا ہوا تھا اور 10 دفعہ عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے، پھر عدت میں دوبارہ رجوع کر لیتے تھے۔ اس طرح خواتین پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ نے اس پر 3 دفعہ کی حد مقرر کر دی کہ اب کوئی 3 دفعہ سے زیادہ ایسا نہیں کر سکتا، اور صرف ایک صورت باقی رکھی جس کو لوگوں نے حلالہ کا نام دے دیا۔ یہ تو ایک طرح کی سزا تھی۔ تفصیل کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ایک ملحد کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جراثیم کا پتہ تھا کہ نہیں، اور اگر پتہ تھا تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ اب اس بیوقوف کو کون سمجھائے کہ انبیاء کرام مائکرو بایولوجی پڑھانے نہیں آتے، وہ لوگوں کو خبردار کرنے اور آخرت کی زندگی کی یاد دہانی کروانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ انسان کے اخلاقی وجود کو بہتر بناتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بعض اوقات ضمنی طور پر کچھ ہدایات ہوتی ہیں۔ وہ سائنس پڑھانے نہیں آتے۔ انبیاء کرام کا اصل مقصد آخرت کی زندگی ہوتا ہے، نہ کہ دنیا کی زندگی۔ ایک ملحد کہتا ہے کہ میں نے اسٹیفن ہاکنگ کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ بگ بینگ سے پہلے ٹائم کا کوئی تصور نہیں تھا، تو خدا کو کائنات بنانے کا ٹائم کیسے مل گیا؟ بیوقوف انسان، خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے کوئی کام ناممکن ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو ہم اس کو کہیں گے جو ہماری عقل سے بالا تر کام بھی کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گائے کو پوجتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ خدا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ تو اپنی خوراک تک کا انتظام خود نہیں کر سکتی۔ آسان بات اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر خدا کے لیے کوئی کام ناممکن ہے تو سمجھ لیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اس ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ان تمام ناممکنات کی قید سے آزاد ہے۔ اللہ ہمیں ٹھیک بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔